بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک دفعہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ جناب علی، میں تنگ دست ہوں، فقر و فاقہ کا شکار ہوں، مجھے کچھ وظیفہ عطا فرمائیں، دم کریں، کوئی عمل بتائیں، کوئی علاج بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، حضور ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، ہمارا علاقہ قحط سالی کا شکار ہے، تو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں، ہمیں کوئی عمل بتائیں جس پر ہم عمل کریں تو اللہ پاک مہربانی فرمائے، قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے خدا کے بندے، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کی، جناب والا، میں بے اولاد ہوں، میری جھولی خالی ہے، آپ کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ اللہ پاک جس وظیفے پر عمل کرنے سے مجھے اولاد عطا فرمائے، مجھے مالا مال فرما دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، جا کے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، التجا کرو رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی، حضور میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دے رہا، آپ مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں، میرے لیے دعا کریں، مجھے کوئی عمل بتائیں، مجھے کوئی تسبیح بتائیں جس تسبیح کو پڑھنے سے میری یہ تنگی ختم ہو جائے، یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کرو، استغفر اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر یہ کلمات عرض کرو، توبہ کرو، اور اپنے گناہوں کی، اپنے برے اعمال کی اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، بخشش طلب کرو، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرو اللہ رب العزت سے۔ ایک شخص اس نے عرض کی، حضور 4 مختلف قسم کے امراض کا ذکر کیا گیا، 4 بندے آئے، آپ نے چاروں کی بیماریوں کا ایک ہی علاج بتایا، ایک ہی وظیفہ عطا فرمایا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے وہی وظیفہ بتایا ہے، وہی عمل بتایا ہے، وہی علاج بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی زبان اقدس سے نوح علیہ السلام کی قوم کو عمل بتایا تھا، علاج بتایا تھا۔ میں نے تو صرف وہی بات ان لوگوں کو بتائی ہے۔ وہ بات کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ استغفار ہے، وہ گناہوں کی معافی ہے، اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنا ہے، بخشش طلب کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس کو راضی کرنا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے اس جملے کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ دیکھو میری قوم، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اس معافی کے بدلے میں تمہیں ملے گا کیا؟ اس استغفار کے جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ تجھ پر کرم فرمائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا،
اللہ پاک تمہیں موسلا دھار بارشیں عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگدستی ختم فرما دے گا، فقر و فاقے ختم کر دے گا. وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولیوں کو مالا مال کر دے گا، تمہیں اولاد عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہاری بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب بنا دے گا، تمہاری زمینوں کی خشکی کو ختم فرما کر وہاں نہریں جاری فرما دے گا.